sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. مڈل ایسٹ میں شاید بیلنس آف پاور یعنی کہ طاقت کے بیلنس کے تبدیل کرنے کے فیصلے ہو رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ وہاں امریکی حمایت سے ایک نئی نیوکلیئر ریاست جنم لے رہی ہے. اسی دوران یہ خبریں آئی ہیں اور معتبر خبریں ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب نے ایک 30 سالہ تاریخ ساز سول نیوکلیئر کوآپریشن ڈیل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت امریکن کمپنی سعودی عرب میں ایٹمی بجلی گھر تعمیر کریں گی، جدید ٹیکنالوجی فراہم کریں گی اور نیوکلیئر شعبے میں لانگ ٹرم کوآپریشن کریں گی. اس کی باقاعدہ تصدیق امریکی سیکرٹری خارجہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اب سے تھوڑی دیر قبل کی. But in general, we're not the only country in the world that offers nuclear technology. And when countries decide that they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place, things of this nature. And in the case of Saudi Arabia, they've been an important strategic partner for us, so it would make sense for us to enter into such an agreement. But obviously the details of it, once it's released, you'll see it, you'll be able to understand it. And more importantly, it'll go through its congressional review process, which is a key part of this, you know, and so there'll be a lot more questions answered at that time. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے صدر ٹرمپ کی الٹی خلابازی، سمرسالٹ یا یو ٹرن ایسے موقع پہ ضرور دیکھنے میں آتا ہے. ایسا ہی ہوا کہ اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نئی موو کی اور اس معاہدے کو ابراہم اکارڈ سے جوڑ دیا. آج سوشل میڈیا پر ایک بیان میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ اس وقت ہی منظور ہوگا جب سعودی عرب ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے پر آمادہ ہوگا، یعنی کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو باضابطہ طور پہ اب تسلیم کرے. یاد رہے کہ سپٹمبر 2020 میں ہونے والے ابراہم اکارڈز میں متحدہ عرب امارات، سوڈان، بحرین اور مراکش شامل ہو چکے ہیں. سعودی عرب نے اس حوالے سے اب تک کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے. سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ طے پانے والا سول نیوکلیئر معاہدہ صرف بجلی پیدا کرنے والا منصوبہ نہیں ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو آنے والے سالوں میں ایران، اسرائیل، چین، رشیا اور پورے خطے کی سیاست کا رخ بدل دے گا، کیونکہ اس معاہدے کی اصل کہانی بجلی نہیں، یورینیم انریچمنٹ ہے. اطلاعات کے مطابق امریکہ سعودی عربیہ نیوکلیئر معاہدے میں سعودی عرب کو یورینیم انریچمنٹ اور نیوکلیئر ویسٹ کی ری پروسیسنگ کی خاموش اجازت دے دی گئی ہے. یہ اس معاملے کے ماہرین اکراس دا بورڈ گلوبل میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ دراصل اس معاہدے میں پنہا ہے سعودی عرب کے لیے اجازت کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کر سکے. اس کے برعکس 2009 میں یو اے ای کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں یو اے ای نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یورینیم انریچمنٹ نہیں کرے گا اور نا استعمال شدہ فیول سے پلوٹونیم حاصل کرے گا، اور اس معاہدے کو بڑا محفوظ معاہدہ پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا. یو ایس ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والی یہ ڈیل یو ایس ایٹامک انرجی ایکٹ میں شامل نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی شرائط پر پوری اترتی ہے، جنہیں دنیا کے سخت ترین سیفٹی سٹینڈرز میں شامل کیا جاتا ہے. لیکن اس موجودہ معاہدے میں وہ ایڈیشنل پروٹوکول شامل نہیں ہے جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو اچانک انسپیکشن کر دیتا ہے. One of the more recent 123 negotiated with the United Arab Emirates had some really high requirements, right? So it required that the UAE forgoes developing enrichment and reprocessing capabilities and also signed up to some additional inspections from the International Atomic Energy Agency, which are called the additional protocol. So I think for a long time, the sort of big nuclear policy debate has been the 123 agreement that we had with the UAE was the sort of gold standard. It was
was the most non-proliferation safe agreement that we could have. And so for a while now, we've been trying to get the Saudis to agree to no enrichment, no reprocessing, and to sign the additional protocol, just like we got with the UAE. But we weren't getting anywhere with that. And so I think the administration decided to move forward with this type of agreement for U.S. business when, even though it came with some non-proliferation losses. یہ وہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر یہ معاہدہ یو ایس کانگریس اور نیوکلیئر ایکسپرٹس میں گفتگو کا اس وقت سینٹرل موضوع بنا ہوا ہے. عام خیال یہ ہے کہ اس معاہدے کو یو ایس کانگریس میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، جہاں 90 ڈیز میں اسے مسترد کرنے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی. لیکن فی الحال کانگریس میں سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسی اکثریت کا حصول ممکن نظر نہیں آتا. This is about a clandestine nuclear weapons program on their ground. If we put in place an agreement that allowed for uranium enrichment or plutonium reprocessing on the land of Saudi Arabia, it would be potentially disastrous. We cannot put a situation into the Persian Gulf, in addition to Iran, that would create another country with the ability to enrich uranium and put them on the road to developing a nuclear weapon. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے قریب اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اہم حکام کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد چین اور روس کو سعودی نیوکلیئر سیکٹر سے دور رکھنا بھی ہے. اگر امریکہ یہ معاہدہ نہ کرتا تو امریکی حکام کہتے ہیں کہ سعودی عرب ممکنہ طور پہ چائنا یا رشیا کا رخ کر سکتے تھے. سعودی عرب برسوں سے کہتا آیا ہے کہ اس کا مقصد تیل پر انحصار کم کرنا، بجلی کی بڑھتی ضرورت کو پورا کرنا اور ویژن 2030 کے تحت جدید انڈسٹریل اکانومی قائم کرنا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے کبھی نیوکلیئر ویپن حاصل کیے تو سعودی عرب بھی اپنے دفاع کے لیے وہی راستہ اختیار کرے گا. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb, but without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. اور یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودی عرب نیوکلیئر معاہدے کا سب سے بڑا اثر ایران پر پڑے گا، جہاں سالوں سے یورینیم انرچمنٹ کو اپنا قانونی حق قرار دیا گیا ہے. اب اگر سعودی عربیہ کو بھی یہی صلاحیت ملتی ہے، یعنی کہ وہ یورینیم انرچ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے، تو ایران اسے کیسے امریکہ کا ڈبل سٹینڈرڈ قرار دے گا؟ I think there are two immediate implications. One is the Obama administration, we negotiated an agreement with the United Arab Emirates that said no enrichment, no reprocessing, and you had to have the additional protocol. But it also said if you negotiate another deal with another Middle East state that isn't as good, we get to go back and renegotiate. So the UAE is calling the Trump administration today, I guarantee it, and saying we want another look at this. And the other is, of course, that if the U.S. is saying, well, this is the best we can do, other states, whether it's China, Russia, Pakistan, or elsewhere, are going to say, well, if the U.S. doesn't set a high bar, why should we? یقیناً ہم جانتے ہیں اور یہ بہت اہم فیکٹ ہے کہ اس پورے منظر نامے میں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، پاکستان کا ایک اہم کردار ہے. آج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے سال سپٹمبر میں ایک بہت بڑا وسیع دفاعی معاہدہ طے پایا جا چکا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان اس سے پہلے دہائیوں پر محیط ڈیفنس کوآپریشن، انٹیلیجنس اور مشترکہ ایکسرسائزز کی تاریخ ہے، جبکہ ہزاروں پاکستانی فوجی مختلف ادوار میں سعودی عرب میں مختلف خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جن میں فوجی خدمات بھی شامل ہیں. ویسٹرن میڈیا اور تھنک ٹینکس نے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے حوالے سے نیوکلیئر معاملات میں کوآپریشن کی اسپیکولیشنز کی تھی، لیکن پاکستان یا سعودی عرب نے کبھی ان کی تصدیق نہیں کی. البتہ سعودی عرب کے سول نیوکلیئر پروگرام سے پاکستان کے لیے نیوکلیئر انجینئرنگ، سیفٹی ریگولیشن، نیوکلیئر میڈیسن اور ٹریننگ سیکٹر وغیرہ میں تعاون کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے ماہرین سعودی عربیہ اور امریکہ کے اس تاریخی نیوکلیئر معاہدے کو اس کا ربط سعودی عرب اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت سے بھی جوڑ رہے ہیں اور دفاعی معاہدے سے بھی جوڑ رہے ہیں. بعض ماہرین کے نزدیک اس معاہدے کے بعد امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان ایک نئے دفاعی ٹرائیکو میں جڑتے نظر آئے ہیں. اس انتہائی اہم اسٹریٹجک موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، سیزنڈ اینالسٹ ہیں فار ڈیفینس، ملٹری اینڈ اسٹریٹجک افیئرز. ایئر مارشل صاحب، بہت ہی موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے دوران. پہلے تو یہ بالکل ایک سالڈ اسٹریٹ خبر آئی کہ یو ایس نے فیصلہ کیا ہے اور سعودی عربیہ اور یو ایس کے درمیان ایک پیکٹ ہو گیا ہے، سگنیچر ہو گئے ہے ایگریمنٹ پہ کہ یو ایس جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ کرے گا، ہر طرح کی سپورٹ کرے گا کہ سعودی عربیہ جو ہے
وہ ایک سویلین نیوکلیئر پاور بن جائے. پھر اس کے ساتھ چیزیں آئیں کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس بات کو بھی یقینی نہیں بنا رہا کہ اس میں کسی صورت سے بھی یورینیم انرچمنٹ کسی صورت نہ ہو سکے, یا ویسا معاہدہ نہیں ہے جیسا کہ یو ایس نے یو اے ای کے ساتھ کیا تھا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئی جوہری قوت پیدا ہو رہی ہے, وہ سعودی عربیہ ہے, اور اس کی بھرپور حمایت امریکہ کرے گا جو وہاں پہ نیوکلیئر پلانٹ بنائے گا, اور اس کے لیے ویسٹنگ ہاؤس جو امریکن کمپنی ہے وہ اس کی انیشیٹو لے گی. پہلے تو اس کی امپورٹنس ہے امام صاحب جو کہ آپ فرمائیں گے, اور پھر ٹپیکل جو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ٹرمپ کا اناؤنسمنٹ, سمر سالٹ یا آئی ڈونٹ نو یو ٹرن, یا یہ کہ ایک ارینجڈ بات تھی جس میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اب یہ ہو گیا ہے, اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ پہ سعودی عربیہ سائن کرے یعنی اسرائیل کو تسلیم کرے. بہت ہی انٹریگنگ ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے صاحب. بے شک اور گیم چینجنگ میں کہوں گا, یہ ریجن کو بدلنے والی چیز ہے. یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے. یہی ایک فیصلہ تھا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ خطہ کسی طریقے سے پرامن رہ جائے. اللہ کرے ابھی بھی پرامن ہو. سعودی عربیہ ہمارا حلیف ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ملک ہے, اور پاکستان کی کمٹمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. لیکن یہ ایک ایسا پتھر ہے, ایک ایسا کنکر ہے جس نے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے پورے خطے کی, اس کے اندر جو کہ پورے اسٹریٹجی کو ہلا کے رکھ سکتا ہے, اسٹریٹجک لینڈسکیپ کو. آپ نے سعودی عربیہ کا ذکر کیا. یو اے ای کے پاس اس وقت 4 ایسے جوہری سویلین جوہری پروگرامز ہیں یا ریئیکٹرز ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا سے لیے گئے ہیں. اچھا, جہاں جہاں پہ اس قسم کے ریئیکٹرز آ جاتے ہیں وہاں پر ایک سینٹریفیوج کی انرچمنٹ کا طریقہ, پلوٹونیم کی ری پروسیسنگ کا طریقہ, یہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو انہی پلانٹس کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس کے فیول کو بنانے کے لیے آپ کو انرچمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اس میں پلوٹونیم ایک ویسٹ کے طور پر نکلتا ہے. اگر آپ اس پلوٹونیم کو جمع کر کے اس کو ریفائن کرنا شروع کر دیں تو بہت کم پلوٹونیم ایک بہت بڑا بام کی شکل میں آپ کے یہاں میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. ایک جوہری لینڈسکیپ کے طور پہ فٹ پرنٹ پہ ہمارے ریجن کے اندر ترکی کے اندر اس وقت 4 عدد روس کے بہت بڑے جو روس سے خریدے ہوئے اس وقت ترکی کے اندر نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں. ایران کے اندر بوشہر اور اس کے علاوہ 3 اور جو کہ بن رہے ہیں, 2 بن رہے ہیں اور ایک اور ان پائپ لائن ہے, نہیں بننے دیا جا رہا ظاہر ہے بیکاز آف ایران کے حالات کی وجہ سے. لیکن روس نے 4 ایسے ہی پاور پلانٹس, نیوکلیئر پاور پلانٹس ایران کو بیچے ہیں. روس نے 6 ایسے پاور پلانٹس انڈیا کو بیچے ہیں. جب 1-2-3 ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ ہوا امریکہ کا تو اس میں سے ایک بڑا نمبر ان نیوکلیئر ریئیکٹرز کا ان کو علیحدہ کر دیا گیا کہ یہ آئی اے ای اے کی انسپیکشن میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی وہاں پہ کوئی جا کے دیکھ نہیں پائے گا کہ وہ جو نیوکلیئر ویسٹ ہے یا جو انرچمنٹ ہے وہ کس لیول تک ہوتی ہے. بہرحال وہ کیونکہ ایک اسٹیبلشڈ نیوکلیئر ملک تھا تو اس لیے اس کا جو سٹاک پائل ہو رہا ہے, جمع ہو رہا ہے, اس کو اوپر شاید ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کتنا جمع ہو رہا ہے, کتنی پروڈکشن ہے, اس کے حساب سے کتنا نکلتا ہے, ویسٹ نکلتا ہے, وہاں سے کتنا پلوٹونیم نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں. تو اس لیے یہ ورکیبل چیزیں ہیں. لیکن بہر صورت ان کی انسپیکشن کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ آپ سویلین معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کو صرف سویلین کے لیے یوز کروں گا اور میری انرچمنٹ اتنے فیصد سے اوپر نہیں جائے گی. عام طور پہ 5% کا جو انرچمنٹ ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے. لیکن ایران نے جس طریقے سے کیا کہ ایران کہاں سے کہاں بات لے گیا, 60% تک انرچمنٹ اپنی کر کے لے گیا. آج بھی کہتے ہیں کہ ایران کا پک ایکس میں ماؤنٹینز جو ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے بہت سارے سینٹریفیوجز آلریڈی پچھلے سال کے بعد سے ٹرانسفر کر دیے. اب کیا وہ 60% نکال کے جہاں جہاں پہ ہو سکتا ہے, جہاں ان کے ہاتھ آئے گا, اس کو 90% تک لے جایا جائے گا. یہ تو ماشاء صاحب بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے. لیکن یہ جو ابھی کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب شوڈ بیکم اے نیوکلیئر پاور, اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی آل انکمپاسنگ, بہت ہی سالڈ چیز, یو ایس بیکنگ, یو ایس کمپنیز, یہ سب ہونا. اور آپ کے خیال میں از دس اے سرپرائز کہ اس کے فوراً بعد جو ہے یہ آیا کہ آپ ابراہم اکارڈ کو ایکسیپٹ کریں, تو یہ سرپرائز ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس سے پہلے ذرا تھوڑا کمپلیٹ کر لوں پچھلی بات کو, بہت ضروری ہے وہ سمجھنا. جی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف سویلین نیوکلیئر ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. جو ہی ایران ایک نیوکلیئر رستے پہ چل پڑا ہے
اور جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا، اور یہ اسی لیے کمٹمنٹ تھی اس MOU کے اندر کہ آپ یہ رستہ اختیار نہیں کریں گے، آپ ترکی کو نہیں روک سکتے، آپ مصر کو نہیں روک سکتے، آپ سعودی عربیہ کو نہیں روک سکتے، تو کیا ہوگا؟ ایک لڑی ہے چین، بھارت، پاکستان، ایران، اس کے آگے ترکی، کیا سعودی عربیہ، پھر ادھر سے مصر. تو یہ تو ایک ہم ایندھن پہ، نیوکلیر ایندھن پہ بیٹھے ہوئے ملک، یہ کسی بھی وقت کسی بھی لغزش سے پھٹ سکتا ہے. ہم محسوس نہیں کر رہے، ہم احساس نہیں کر رہے کہ ہم کس رستے پہ چل پڑے ہیں اس طرح کی چیزوں کے بعد. اس کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک ایسے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں جہاں انٹرنیشنل جو آپ کی کووننٹس ہیں وہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یہ میرے قبضے میں یہ علاقہ ہے، میں اس کے اوپر جو چاہوں گا کروں گا. جب آپ اس قسم کا لیک آف رول آف لا، رول بیسڈ آرڈر ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا، تو پھر کسی کو روکنا امپاسبل ہو جائے گا. یہ ہے خطرہ اس چیز کا. اب آپ کا دوسرا سوال کہ اگر ٹرمپ نے یہ بولا ہے تو میں ایز اے نیوٹرل اسٹریٹجک تھنکر اور اسٹوڈنٹ یہ کہوں گا کہ شکر ہے کہ ایک رستہ نکلا ہے، لیکن وہ شاید اس میں سے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہو. میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ ابراہم ایکارڈ میں اتنی آسانی سے جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ از ناٹ دا فرسٹ کنٹری جس نے کہ یہ نیوکلیئر ریئیکٹرز خریدے ہیں یا جس کو بیچے گئے ہیں. یہ ایز فار ایز ٹرمپ از کنسرن یہ کمرشل ایک معاہدہ تھا. اس نے وہ $15 ارب لینا تھا، جو کہ سعودی عربیہ اگر وہ نہ لیتا تو چین سے لے لیتا یا روس سے لے لیتا. اس نے لینا ہی لینا تھا. جب 4 ریئیکٹر آپ کے UAE میں لگے ہوں تو سعودی عربیہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے اس خطے کے اندر کیا کھیلنے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ہمیں کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. مارشل صاحب ایک ڈائریکٹ تعلق تو بہت ایک انٹینس بنتا ہے. آبویسلی سعودی عرب پاکستان کا، جیسے آپ نے فرمایا، کہ ایک بہت بڑا دوست ہے، ساتھی ہے، بہت بڑا تعلق ہے ہمارا. اسٹریٹجک بھی تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے. پاکستان کا کسی ملک کے ساتھ ہے تو وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، ایک بہت ہی کمپریہنسو دفاعی معاہدہ ہے، اور ابھی ہم نے اس کو سائن کیا ہے. اب اس طرح کی ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں ہوتی ہے. ایک جانب ان پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا ایک پریشر آیا ہوتھیز کی جانب سے. آبویسلی وہ ایرانین بیکڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے اٹیک بھی کیا ہے سعودی ویسلز کو، تو جو کہ ایک بڑا تھریٹ ہے. پاکستان نے اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا بہت ہی اس معاملے میں کلیدی ساتھی ہے. اور پھر سعودی عرب میں یہ ڈیولپمنٹ کی خبر کہ وہ نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے، US جو ہے اس کو وہ کرے گا. پاکستان بھی نیوکلیئر آبویسلی ایک اسٹیبلش پاور ہے اور سعودی عرب کا دفاعی اور ایک پیکٹ کا ساتھی بھی ہے. یہ سب چیز پاکستان کو علیحدہ نہیں کر سکتی نا اس پورے گیم میں. ناٹ ایٹ آل. ہماری تو فورسز بیٹھی ہیں ریڈ سی کے اندر سعودی انٹرسٹ کو دفاع کرنے کے لیے. ہماری بری، بحری اور فضائی افواج اس وقت کسی نہ کسی ایلیمنٹس کے اندر کن شکلوں میں موجود ہیں سعودی سوائل کے اوپر، جن کا تعلق یہ ہے کہ یمن کے ساتھ جو سرحد ہے اس کو پرامن رکھا جائے، اور ریڈ سی کے اندر جو اس کے انٹرسٹ ہیں ان کا دفاع کیا جائے. اور پھر جب پاکستان اناؤنس کر چکا ہے کہ اگر سعودیز کے اوپر اٹیک ہوگا یا سعودی سوائل پہ اٹیک ہوگا یا سعودی انٹرسٹ پہ اٹیک ہوگا یا پاکستان کے کسی ٹینکر پہ اٹیک ہوگا، تو پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا. پاکستان اس وقت بندھا ہوا ہے اس رشتے کے اندر. ایک اور بھی چیز یاد رکھیں، صرف 20 میل دور یمن سے جبوتی میں اور صومالی لینڈ میں اسرائیل کے دفاعی اڈے ہیں اس وقت موجود. اسرائیلی وہاں موجود ہیں اس وقت صرف 20 میل دور. تو پاکستانی افواج ایسی جگہ پہ بیٹھی ہیں جہاں پر خدا نخواستہ کوئی بھی کنونشنل بھی انٹینگلمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے آگ کے الاؤ میں بدل سکتی ہے. اور کون اس ملک میں بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہو جائے گا. پھر بیک اینڈ پہ پاکستان اور ایران جو مرضی کوشش کرتے رہیں، لیکن ایران کا جو سپورٹر ہوٹی ہے اور ادھر سے پھر اسرائیل اور پھر سعودی عربیہ اور پاکستان، کیا یہ کس طریقے سے ایک طرح سے، تو میرا خیال ہے نہ صرف ابراہیم اکارڈز، لیکن ان ڈیولپمنٹس کے بعد میرا خیال ہے پورے کا پورا خطہ ایک اور ایسی جنگ میں الجھ رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد MOU کے اوپر منوعن عمل کیا جائے اور اس کے لیے ایران کو تیار کیا جائے، کنونس کیا جائے، اس کو بتایا جائے گا کتنا بڑا نقصان اس پورے خطے کو اور عالم اسلام کو ہونے جا رہا ہے اگر ایران اس رستے سے اور یہ سب جیسے کہ آپ نے فرمایا مارشل صاحب، یہ ایکسٹینشن اسی بات کی ہے کہ یہ جو MOU تھا 14 پوائنٹ سے MOU جو کہ جنرلی کنسیوڈ ایز پرو ایران اور ایران کے آئل
کہ سینکشنز ختم ہو گئی تھیں، بلاکیٹ ختم ہو گیا تھا، آئل فلو کر رہا تھا، تمام چیزیں. آفٹر آل پھر اس کے بعد ایران نے وہاں پہ یہ سعودی اور قطر ویسل پہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ سچویشن جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹ ہو رہی ہے سر. یہ جیسے سعودی عرب کا نیوکلیر پاور بننے کی بات، حوثیز کا میدان میں آ جانا، باب المندب جو ہے اس پہ بلاکیڈ آ جانا، آج آئل جو ہے $100 پر بیرل ہو گیا ہے، $100 کو کراس کر دیا ہے. اس سب کی ابتدا جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ US ایران کانفلکٹ ہے، اور اس میں جو پچھلے 12 دن کے دوران ہوا ہے اس نے اس صورتحال کو جنم دیا ہے، اور نہ جانے یہ کس جانب لے کے جا رہی ہے اس پوری کیفیت کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جبوٹی اور صومالی لینڈ سے اسرائیل خود ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی ہو، چاہے وہاں موجود ہے 20 میل دور ہے، اور اگر انوالو ہوگا تو اور زیادہ اس میں بھڑکاؤ آئے گا ہر چیز کے اندر. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو میرا خیال ہے اسرائیل جو اسکرپٹ لے کے چلا تھا، آج امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے پورا خطہ اور مڈل ایسٹ، اور ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں جیسے کہ اسرائیل کے دیے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق کھیل رہے ہیں. ہم آسانی بنا رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے روکنا تھا اس کو گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے، وہ ہم اب خود اپنے معاملات میں اتنے الجھ گئے ہیں. وہ خطہ جو کہ ایران کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہا تھا، جن کے پانی اکٹھے تھے، جن کا جو خطہ ایک شیئر کرتے ہیں، یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید ہمیں مل کے کچھ نہ کچھ آپس میں سیٹل ہونا پڑے گا اور رہنا پڑے گا. اس کو لوگ اب ایک پکی تقریر جو لکیر ہے وہ بنتی جا رہی ہے، جس کو شاید پاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انٹینگلمنٹ، تھریٹ اور یہ وہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، ایمان صاحب سوری آپ کو انٹرجیکٹ کیا، بہرحال سعودی عرب کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا، بہت بڑا ایسٹ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے کہ وہ اگر نیوکلیر پاور بنتا ہے اور اس کو یہ تمام نیوکلیر سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، آبویسلی وہ اس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ابراہیم اکارڈ کی سائن کرنے کی صورت میں دے گا یا نہیں دے گا، مگر اس اپرچونٹی کو بھی تو سلپ نہیں ہونے دے گا آئی گیس. میرا اپنا خیال دیکھیے، اس میں بہت وقت لگتا ہے وہاں پہنچنے تک جہاں پر کہ آپ ایک نیوکلیر ویپن کیپیبل ملک بنتے ہیں. امیجن کر لیجئے کہ انہوں نے ایک کمرشل کانٹریکٹ کیا ہے، اس کے مطابق وہ نیوکلیر پاور سیٹل بنے گا، پلانٹ بنے گا، اس کے بعد اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد اس کا ویسٹ آئے گا، اس کے بعد انریچمنٹ کا معاملہ آئے گا. تو یہ جب سب چیزیں اس وقت سٹارٹ ہوں گی تو پھر اگر وہ ایک سیکرٹ لیول پہ بھی پروگرام لے کے جاتا ہے تو شاید اس کو کچھ عرصہ لگے گا وہاں تک پہنچتے. لیکن اور IAEA کی کس حد تک وہاں پہ ان کو پکڑ ہوگی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس رستے پہ سعودی عربیہ مجبور ہو جائے گا اگر ایران آلریڈی اس رستے پہ چل رہا ہے اور اس کو روکا نہ گیا. ایران کو رکنا پڑے گا اپنے آپ کو، عالم اسلام کو اور اسلامی خطے کو اور اس خطے کو بچانے کے لیے. میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ جیسے ایران سے یہ ڈائریکٹ بات چیت کو اس وقت کر نہیں رہا.